آخری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ روزہ 3 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، آپ کی آنکھ، ناک اور منہ کے ذریعے کوئی چیز داخل بدن ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا اگر آپ نے آنکھوں میں ڈراپ ڈالے یا ناک میں ڈراپ ڈالے اور وہ چلے گئے اندر، اس طرح منہ سے کوئی چیز آپ نے کھائی تو آپ کو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ باقی کانوں میں اگر آپ کان کا پردہ اگر آپ کا سلامت ہے تو چاہے آپ پانی ڈالیں، تیل ڈالیں، دوا ڈالیں، روزہ نہیں جائے گا۔ اگرچہ ہماری قدیم جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں یہی لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا، آنکھ میں دوا ڈالیں گے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ خود ہمارے اکابرین نے بھی لکھا ہے کہ ان تمام مسائل کی بنیاد جو ہے وہ طب پر ہے، یعنی میڈیکل کی معلومات پر ہے۔ اس زمانے میں انہوں نے غالب گمان کیا کیونکہ اعضاء کاٹے نہیں گئے تھے، اندر کے اعضاء کی تشریحات ان کے سامنے نہیں تھیں، پوری تفصیل سامنے نہیں تھی، تو انہوں نے گمان کیا کہ ہمارے کان اور حلق کے درمیان باقاعدہ روٹ ہے، پیسیج ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر کان میں دوا ڈالیں گے تو وہ حلق سے نیچے اتر جائے گی اور روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا۔ اور انہوں نے گمان کیا کہ آنکھ میں اور حلق میں روٹ نہیں ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ آنکھ میں دوا ڈالیں گے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ ڈراپس وغیرہ اس زمانے میں ایجاد بھی نہیں ہوئے تھے کہ ڈال کے حلق میں کڑوا ذائقہ محسوس ہو جاتا تو کہتے کہ بھی ہاں یہ پہنچ گیا ہے۔ اگرچہ سرما استعمال کیا جا رہا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمے کے استعمال کی اجازت خود مرحمت فرما دی تو اس کا استثناء تھا۔ تو اب یہ بہت سارے فقہا ایسے ہیں اس دور کے جو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، یہ نئے آ گئے ہیں اپنے مسئلے لے کر۔ ارے بھائی ذرا تھوڑا سا سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کیجئے، اصل میں ان چیزوں کی بنیاد کوئی علم دین کی کثرت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی تو بنیاد ہی اعضاء کی تشریحات پر ہے کہ اگر اعضاء کی تشریحات سامنے ان بزرگوں کو بھی ہوتی وہ یہی حکم دیتے کہ کان میں دوا ڈالے روزہ نہیں جائے گا، ناک میں آنکھ میں ڈالیں گے تو ٹوٹ جائے گا۔ چنانچہ اب کوئی کھا لے پی لے، ناک میں کوئی ڈراپ ڈالے، آنکھ میں ڈالے، اسی طرح مسئلہ آپ کو بتایا تھا کہ دمہ کسی کو ہے، اس نے پمپ وغیرہ لے لیا، اس سے لکوڈ دوا اندر پہنچ جاتی ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔